میرا مزاج چونکہ فکری اور نظریاتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اپنی ٹوٹی پوٹی معروضات فکر و نظر کے دائرے میں رہ کر ہی گوش گزار کروں۔ عام طور پر ایک جملہ بولا سنا جاتا ہے، اکثر لوگوں کی زبان، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے آپ سنتے ہوں گے۔ جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جملہ سنا نہیں سنا؟ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ بات اچھی ہے، بات سچی ہے، بات حق ہے تو لے لو، چاہے جس کی زبان سے ہو۔ بظاہر جملہ اچھا لگتا ہے نہیں لگتا؟ بولو پیارو، سر نہیں زبان ہلائی، اچھا لگتا نہیں لگتا؟ جی بات تو سولانے ٹھیک ہے، کیوں؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، ہمیں پیڑوں سے غرض۔ کبھی کسی نے ضد کی بھئی اس درخت سے آم کھاؤں گا اور اس سے آم نہیں کھاؤں گا؟ بھئی میں نے آم کھانے، جہاں سے ملے میں آم کھاؤں گا۔ مجھے خیر کی، بھلائی کی، نیکی کی بات چاہیے، جہاں سے ملے۔ بولو بھائی، وہ چاہے مولوی صاحب سے ملے، چاہے پروفیسر صاحب سے ملے، چاہے ڈاکٹر صاحب سے ملے، چاہے انجینئر صاحب سے ملے۔ توجہ ہے آپ کی سب؟ چاہے وہ فیس بک سے ملے، چاہے یوٹیوب سے ملے، چاہے ٹک ٹاک سے ملے، چاہے مسجد کے ممبر و محراب سے ملے، مجھے اچھائی چاہیے، نیکی چاہیے، جہاں سے ملے میں لے لوں گا۔ یہ چورن آج کل مارکیٹ میں بک رہا نہیں بک رہا؟ بولو بھائی، بات تو بڑی اچھی ہے جناب، اس میں کون سی قباحت؟ لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ اصول دینی اعتبار سے بڑا خطرناک اور گمراہ کن اصول ہے۔ اسی غلط اور گمراہ کن اصول نے دین میں گمراہیوں کے دروازے کھولے۔ اسلام اس اصول کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ کیوں؟ یاد رکھو بھائیو، اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام کہتا ہے پہلے دیکھو کون کہہ رہا ہے، پھر دیکھو۔ کیوں جی حضرت؟ پہلے دیکھو کون کہہ رہا ہے، پھر دیکھو۔ تم نے کہا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے پہلے دیکھو کون کہہ رہا ہے، پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ کہنے والے کی ذات اگر اتھنٹک ہے، کہنے والے کی شخصیت اگر مستند ہے تو بات بھی کیا ہوگی؟ کوئی شک نہیں ہوگا۔ لیکن کہنے والے کی ذات ہی کا اگر عطا پتہ نہیں تو اس کی بات کی کوئی گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ تم نے جو اصول وضع کیا کہ جی یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اچھی بات ہے تو جس سے چاہے لے لو۔ اس اصول کو تم لاگو کرنا چاہتے ہو دین پر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصول اپنی دنیا کے لیے بھی ماننے کو تیار، اپنا ہی وضع کردہ اصول اپنی دنیا کے معاملات میں لینے کو تیار۔ مثال کے طور پر آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، کسی ٹھیے پر، کسی ریڑی پر، کسی فٹ پاتھ پر کوئی شخص دوائیاں بیچتا آپ کو مل گیا، بڑی خوبصورت ٹائٹل، بڑی اچھی پیکنگ اور بڑے اچھے ناموں سے وہ دوائیاں رکھ کے بیٹھا تھا۔ اس ٹھیے والے سے، اس ریڑی والے سے آپ دوائی لے لیں گے؟ سارے بولیے نہ ذرا، لگاؤ نہ اپنا اصول کہ بھئی یہ نہ دیکھو دوائیاں بیچنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ دوائیاں تو ہیں نا، بڑی اچھی دوائیاں، خوبصورت پیکنگ والی دوائیاں، لے لو گے؟ اونچی آواز سے بولو۔ آپ کہو گے پہلے چیک کریں گے دوائیاں بیچنے والا، یہ نسخے فروخت کرنے والا، اگر وہ دوا بیچنے والا مستند ڈاکٹر ہے،
کوالیفائڈ طبیب ہے پھر تو آنکھیں بند کر کے اس کی دوا بھی لے لیں گے، لیکن اگر دینے والے کا پتہ نہیں تو جتنی چاہے پیکنگ اچھی ہو، جتنا چاہے نام خوبصورت ہو، کبھی بھی دوا، اونچی آواز سے بولو بھائی، اور ظالموں اگر نزلے زکام کی دوا لینی ہو تو ایرے غیرے سے نہیں رجوع کرتے، پہلے دیکھتے ہو مستند ڈاکٹر قابل حکیم ہونا چاہیے، تو اللہ کے قرآن کی نعوذ باللہ نزلے زکام جتنی ویلیو بھی نہیں، پیغمبر کی شریعت کی کھانسی جتنی ویلیو بھی نہیں کہ یہاں کوئی منہ اٹھا کے فیس بک کھول کے بیٹھ گیا، کوئی اٹھا اور یوٹیوب کھول کے بیٹھ گیا۔ بابا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر دین کا لبادہ اوڑھ کر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دین کا منجن بیچنے والا بھی مستند، اونچی آواز سے بولو سارے، نہیں ہوا کرتا۔ جناب ہر ایک پیج کے دستور کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز، سارے بولو بھائی، پہلے چیک کرو کہنے والا کون ہے، پھر دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ شریعت کا مزاج اور اصول ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں دو تین دلائل کی طرف اشارہ کر کے پھر اپنے مدعے کی طرف آؤں گا۔ میں نے یہ عنوان کیوں چھیڑا؟ خدا کی قسم میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر یہ اصول آپ نے پلے باندھ لیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں فتنوں کے دروازے بند کر دے گا۔ کہتے ہیں 100 سونار کی اور ایک، میں یہ لوہار والی سٹ دے کے جا رہا ہوں آپ کو، یہ ایک پلے باندھ لو، ہر موڑ پر انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی، آپ دعائیں دیں گے۔ اس کو توجہ سے سمجھیے گا، یہ اصول میں نے اپنی جیب سے نہیں بیان کیا، میں شریعت کے دلائل اس پر رکھتا ہوں اپنے پاس۔ میں دو تین دلیلوں کی طرف اشارے پر اکتفا کروں گا، علماء موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں شریعت کا مزاج یہ ہے، پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے، کس اسٹیشن سے بول رہا ہے، اس کی اپنی ویلیو کیا، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا، اس کا اپنا سٹیٹس کیا جو کہہ رہا ہے، پھر دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے۔ آئیے توجہ کرتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، فاران کی چوٹی پر تشریف لے گئے، قوم قبیلے کو جمع کیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے اس وقت میرے پیغمبر نے اپنے مشن اور اپنی دعوت کا آغاز کیا قوم کے سامنے۔ تو مجھے بتاؤ چنیوٹ والو، اس فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے پیغمبر نے قوم کے سامنے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا یا پہلے اپنی بات کو پیش کیا؟ تھوڑا اونچی بولو نا ذرا، پہلے اپنی ذات کو پیش کیا۔ لبثت فیکم عمرا، میری زندگی کے 40 سال تمہارے درمیان گزرے ہیں، او میری برادری والو، او میرے شہر والو، او میرے علاقے والو، او میرے رشتہ دارو، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، میرے شب و روز، میرے لیل و لہار، میری جلوت و خلوت، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے معاملات، میرا طرز زندگی، میرا لائف سٹائل، میری تمام چیزیں کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں۔ لو میں چیلنج کرتا ہوں، کسی بندے میں جرت ہے تو میری کتاب زندگی کے کسی صفحے کی کسی سطر پر انگلی رکھ کر دکھاؤ، تنقید کر کے دکھاؤ۔ پورا شہر اور پوری برادری کہنے لگی جناب آپ سے سچا مانے جنا نہیں، آپ سے زیادہ امین اور صادق کوئی روئے زمین پر دیکھا نہیں، یقیناً ہمیں آپ کی ذات پر اعتماد ہے، ہمیں آپ کی ذات پر یقین ہے۔ تو میرے پیغمبر نے پہلے ذات کو منوایا، پہلے شخصیت کو منوایا، پہلے سٹیٹس کو منوایا، پھر فرمانے لگے یارو اگر میری ذات کو اتنا اتھنٹک مانتے ہو تو پھر مانو جو بات کہنے لگا ہوں اس میں شک شبہ۔ پھر کہا تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بتائیے پیغمبر کی شریعت یہ اصول بتا رہی ہے، پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے، پھر دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ذات اتھنٹک ہوگی تو بات میں شک شبے کی گنجائش نہیں۔ دوسری دلیل، آپ نے واقع معراج علماء کی زبان سے سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں
نہیں جاؤں گا۔ میرے آقا یہ انوکھا سفر کر کے حالت بیداری میں عرشوں کی سیر اور رب کی ملاقات اور انبیاء کی امامت کر کے اتنی جلدی واپس پہنچے تھے۔ پانی بہتا تھا، کنڈا ہلتا تھا، بستر گرم تھا۔ میرے آقا واپس تشریف لے آئے، اصحاب کو جمع کیا اور وہ ساری کارگزاری معراج کے سفر کی ساری روداد اپنے یاروں کو سنائی۔ لیکن سامنے بیٹھنے والوں میں جہاں حضور کے اصحاب تھے وہیں ابو جہل اینڈ کمپنی بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، ابو جہل بھی بیٹھا تھا۔ جب میرے آقا نے معراج کا یہ انوکھا سفر سنایا تو ابو جہل نے بھی سنا۔ ابو جہل نے دل میں پلان اور ارادہ کیا، اس نے کہا یارو نعوذ باللہ اب اللہ کے نبی کو بدنام کرنے کا موقع اچھا ہاتھ آ گیا۔ وہ موقع کیا ہے کہ میں لوگوں کو جا کر کہوں گا لوگوں اگر کوئی شخص یہ کہے میں راتوں رات اتنا انوکھا سفر کر کے آیا، بولو عقل مانتی ہے؟ بولو بھائی، اسی لیے تو اس کو معجزہ کہا گیا، عقل سے ماورا تھا نا۔ کہا بھائی میں لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو بدنام کروں گا، یہ شخص عجیب بات کرتا ہے، راتوں رات اتنا سفر کر کے واپس آ گیا، لوگ نہیں مانیں گے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو جھٹلانے کا موقع ملے گا۔ ابو جہل حضور کی محفل سے اٹھا، باہر نکلا، مکہ کے پہلے چوک چوراہے پر ابو جہل کی ابو بکر سے ملاقات ہو گئی۔ تو ابو جہل نے ابو بکر سے کہا، جملوں پہ توجہ کرنا، ابو بکر تیرا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات ام ہانی کے گھر سے اٹھا اور بیت المقدس تک پہنچا، انبیاء کی امامت کی، ساتوں آسمانوں پہ چڑھا، ان کی سیر کی، رب سے ملاقات کی، جنت دوزخ کا دیدار کیا اور اتنی جلدی واپس آ گیا، ابو بکر تیرا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تیری عقل مان لے گی، تو اس کو تسلیم کر لے گا؟ قربان جاؤں صدیق اکبر پر، اللہ نے کیا قلب سلیم دیا تھا، کیا فطرت سلیم دی تھی۔ جملے سنیے گا ذرا، ابو بکر نے کیا جواب دیا۔ اب اگر دل کو لگے تو کوئی زبان چپ نہ رہے۔ ابو بکر کہنے لگا، ابو جہل باقی باتیں بعد میں کریں گے، ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے، ڈسکس بعد میں کریں گے، پہلے بتا کہنے والا کون ہے؟ پہلے بتا یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا۔ تو ابو بکر کا جواب سنو اور دل پہ نقش کرو چنوٹ کے مسلمانوں۔ ابو بکر نے کہا تھا یارو آسمان اوپر کا نیچے، زمین نیچے کی اوپر جا سکتی ہے، سورج اپنی جگہ بدل سکتا ہے، کائنات کا نظام درہم برہم الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ ابو بکر کی جان ہے۔ ابو بکر کو اپنی ذات پر اتنا یقین نہیں جتنا محمد کی بات پر یقین ہے۔ اس وقت سے لقب کیا ملا؟ صدیق۔ بولو کیا ملا؟ صدیق۔ بولو کیا ملا؟ صدیق۔ اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ بذات خود ایک تقریر ہے لیکن میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ یاد رکھیے ایک طرف نبی کی شریعت ہے، ایک طرف ہماری عقل ہے، ہر شریعت کے مسئلے کو عقل کے ترازو پر نہ تولا کرو۔ کیوں؟ شریعت کے مسئلے عقل کے ترازو پر تولنا یہ ایسا ہی ہے جیسا احد پہاڑ کو سنیارے کے ترازو پر تولنا۔ میں نے عام ترازو نہیں بولا، کس کا ترازو بولا؟ سنیارے کا ترازو بڑا چھوٹا بڑا حساس ہوتا ہے، جو رتی اور ماشے کا بھی کیا کرتا ہے؟ وزن کرتا ہے، اس پہ 1 کلو کا بوجھ بھی ڈال دو وہ ٹوٹ جائے گا جناب۔ ایک طرف احد پہاڑ ہے، ایک طرف سنیارے کا ترازو ہے، کوئی جوڑ بنتا ہے، ایک طرف محمد کی شریعت ہے، دوسری طرف ہماری کھوپڑی اور عقل ہے۔ بابا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، جہاں ہماری عقل کی انتہا ہوتی ہے محمد کی شریعت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔
تو جس نے شریعت کے مسائل کو عقل کے ترازو پر تولنا چاہا وہ گمراہ ہوا ہے۔ مجھے معذرت کے ساتھ کہنے میں کوئی باک اور کوئی عار نہیں ہے، میں کھل کے بات کرتا ہوں، تنقید میرا مزاج نہیں، لیکن میں دلیل کی قوت سے بات کرتا ہوں۔ ہاں جناب، اس امت میں ماضی بعید کے اندر ایک اہل عقل کا فتنہ امت مسلمہ میں اٹھا تھا، جسے ہمارے علماء معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ معتزلہ شریعت کے مسئلوں کو عقل کے ترازو پر تولتے تھے، جو عقل اور بھیجے میں آ جاتا اسے مان لیتے تھے، جو عقل سے ٹکرا جاتا شریعت کا انکار کرتے، عقل کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں بابا قرآن کی جو آیت، نبی کا جو فرمان عقل سے ٹکرائے عقل کا انکار کر دو، قرآن و سنت کا انکار۔ لیکن وہ معتزلہ الٹ چلے، انہوں نے عقل کو مانا، شریعت کا انکار کیا۔ یہ معتزلہ آج کے دور تک چلتے چلے آ رہے ہیں بابا۔ ہاں نام بدلے ہوں گے لیکن کام وہی ہے، سوچ وہی ہے۔ ہمارے ماضی قریب میں ایک شخص گزرا ہے جسے دنیا سر سید احمد خان کے نام سے جانتی ہے۔ مجھے معذرت سے کہنے دو، اسکول کالج کی دنیا سر سید احمد خان کو اپنا ہیرو مانتی ہے اور بہت لمبے چوڑے اس کے لیے قصیدے پڑھتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا اسے ہیرو ماننے کی کیا تک بنتی ہے، لیکن چلیے آپ کی بات کرتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کی کالج اسکول کی عصری دنیا کا وہ ہیرو ہوگا، لیکن دینی اعتبار سے سر سید خان بھی زیرو تھا، گمراہ تھا۔ سر سید احمد خان نے رسول پاک کے تمام معجزات کا انکار کیا، جنت دوزخ کے حقیقی وجود کا انکار کیا، پل صراط کے حقیقی وجود کا انکار کیا، ملائکہ اور فرشتوں کے حقیقی وجود کا انکار کیا، بے جا اس میں تعویلات بعیدہ کی۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ سر سید کو بھی ٹھوکر لگی کس کی غلامی سے؟ بولو بھائی، سر سید نے بھی شریعت کے وہ مسائل جو اس کی عقل سے ٹکرائے، سر سید نے عقل کا انکار نہیں کیا، کس کا انکار کر دیا؟ شریعت کا۔ حضور کے تمام معجزات کا انکار کیا ہے سر سید احمد خان نے۔ ہاں جناب، لوگوں کو ٹھوکر لگی۔ جملہ میں کہنے لگا تھا، جناب جو پیغمبر کی شریعت کو چھوڑ کر عقل کی تابع داری کرے وہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور جو عقل کو ٹھکرا کر محمد کی زبان پر یقین کرے وہ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے۔ جملہ سنا نہیں سنا؟ ابو جہل عقل کا غلام تھا، کیسے کر کے آگے بیراج، عقل نہیں مانتی۔ ابو بکر نے کہا عقل رکھ تو اپنے پاس، میں نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ بھئی آپ حضرات سے ایک گزارش ہے، یہ کانفرنس نہیں ہے، یہ درس قرآن ہے، آپ اس کو درس قرآن ہی رہنے دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ کیا مطلب؟ نعرے نہیں ہوتے ہمارے درس۔ اچھا چلو یار، نعرہ درس قرآن میں نعرہ لگانا جائز نہیں؟ بس ترتیب ہے نہیں اپنی۔ اچھا چلو ہر ایک کی اپنی اپنی ترتیب۔ چلو اللہ خوش رکھے۔ چلو جی میں بات ختم کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس لیے شروع سے کہا نا، مزاج کا نہیں پتا۔ چلو بات ختم کرتا ہوں بھائی، مختصر کرتا ہوں بات۔ تو پہلے دیکھو کہنے والا، بولو بھائی، پھر دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے والے کی بات سچی، ذات سچی، مستند تو بات بھی کیا ہے؟ بولو بھائی، مستند۔ دوسری گزارش، آج کل لوگوں کو قرآن مجید پر جری کیا جا رہا ہے۔ جری کرنے کا مطلب کیا؟ ایک سوچ اور ایک فکر دی جاتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، جی اللہ نے قرآن کو کیا بنایا؟ بولو بھائی، آسان بنایا۔ گوگل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب تو ترجمہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے ہر زبان کا۔ قرآن مجید کو خریدو اور ترجمہ پڑھو اور قرآن کو کیا کرو؟ سمجھو۔ سمجھو اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ بولو بھائی، یہ بھی ایک چورن بیچا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جناب مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت، مولویوں نے اپنی دکانداری بنائی ہوئی ہے، بس قوم کو کہتے ہیں جی ہم سے آ کر درس قرآن پڑھو، ہمارے درس میں شرکت کرو، ہم سے ترجمہ پڑھو، ہم سے تفسیر سمجھو۔ یہ قوم کو مولویوں نے اپنے پیچھے لگایا ہے، اصل میں ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ ورنہ اللہ تو کہتا ہے قرآن کیا ہے؟ تو آسان اسی لیے کہا نا کہ ہر بندہ اس کو کیا کر سکتا تھا؟
سمجھ سکتا تھا. مجھے بتائیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان ہے، تو آسان چیز سمجھنے کے لیے کیا استاد کی ضرورت نہیں ہوتی؟ بولیے بھائی، ہوتی ہے. میرا ایک سوال ہے، سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل؟ سارے بولیے. گاڑی چلانا کچھ کہتے ہیں آسان، کچھ کہتے ہیں مشکل. جہاز چلانا اب سب نے کہنا مشکل. ہم 14 اگست کو دیکھتے ہیں یا 23 مارچ کو دیکھتے ہیں کہ فضا میں ہماری فضائیہ کے جوان طیارے ہوا میں اڑاتے ہیں، قلعہ بازیاں لگواتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، اور ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں. تعجب ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے لیے تو بہت بڑی بلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ چٹکی کا کھیل اور تماشا. پتہ چلا جس نے چلانا سیکھا اس کے لیے چلانا آسان، اور جس نے نہیں سیکھا اس کے لیے موت. صرف مشکل نہیں، موت. چلانا سیکھا ہو تو جہاز بھی آسان، نہ سیکھا ہو تو سائیکل بھی. یہی اصول ہے نا بابا. تو یہ کہنا جی کہ آسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی استاد کی ضرورت نہیں. میں ایک جگہ گیا، کچھ ایسی ایک اکیڈمی تھی اسلامک ریسرچ سینٹر کے نام سے، کہ جتنے بھی اس علاقے کے ریٹائر سرکاری ملازمین تھے وہ ریسرچ اکیڈمی کے ممبر تھے. اور ریسرچ اکیڈمی کا میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہنے لگے قرآن مجید پر کیا کرنا. بولو بھائی. اب یہ ریسرچ بذات خود ایک بڑی تحقیق طلب چیز ہے. میری علماء اصلاح فرما دیں گے. بھائی مجھے بتاؤ، یہ ایک عجیب منطق ہے کہ آج کا ایک لفظ ہوتا ہے سرچ اور ایک ہوتا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں مجھے بتائیں، ایک ہوتا ہے چیک اور ایک ہوتا ہے یہ ری چیک. کون سی اتھارٹی کرتی ہے؟ چیک کرنے والی اتھارٹی سے سینئر یا جونیئر؟ بولیے سارے. میٹرک ایف اے کے پیپر ہوئے، نمبر مارکنگ کی گئی، ریزلٹ آؤٹ ہوا، کئی طلبہ کہنے لگے ہمیں مارکنگ پر اعتماد، ہمارے پیپروں کو کیا کیا جائے؟ ری چیک کیا جائے. تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے پیپر چیک کیے ان سے جو سینئر اتھارٹی ہے وہ ہمارے پیپروں کو کیا کرے؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ چیکنگ والی اتھارٹی سے جونیئر اٹھے اور سینئر کی کیا کرے؟ غلطیاں نکالنا شروع کرے؟ کہیں دنیا میں ایسا دیکھا؟ ایک ہوتا ہے سرچ اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ. بھائی ریسرچ کرنا کس کا کام ہے؟ سینئر کا یا جونیئر کا؟ ایمان سے بتاؤ، قرآن مجید کی سرچ کی تھی اصحاب رسول نے، قرآن و سنت کی سرچ کی تھی فقہائے امت نے، قرآن و سنت کی سرچ کی تھی محدثین امت نے. وہ ماہر طبقہ تھا اس امت کا، سینئر طبقہ تھا اس امت کا. انہوں نے سرچ میں کوئی کسر چھوڑی؟ کوئی کمی چھوڑی؟ اور بابا سرچ سے کتابیں اور لائبریریاں بھری پڑی ہیں، کوئی کمی نہیں. یہ 14ویں صدی کا مسلمان جسے اپنی دعائے قنوت سیدھی، بولو بھائی، جسے اپنی نماز پوری، جسے قرآن مجید کی ایک آیت ڈھنگ سے پڑھنی، اب یہ 14ویں صدی میں اٹھا اور اکیڈمی قائم کی اور اس کے باہر جملہ کیا لکھا؟ اسلامک. تو یہ دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ جناب ان سینئر ہستیوں نے سرچ کی تھی اور نعوذ باللہ اس سرچ میں کمی رہ گئی تھی. 14 صدی بعد آج میں اس قرآن و سنت پہ کیا کر رہا ہوں؟ ریسرچ کر رہا ہوں. یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. او بابا قرآن و سنت پر تحقیق بہت ہو چکی ہے، سرچ بہت ہو چکی ہے، اب اللہ کے قرآن پر سرچ کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت. بولو کس کی ضرورت؟ جس کو دیکھو وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. علامہ اقبال کے زمانے میں ایک عام دنیا دار بندہ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوا. اس نے کہا چلو اور کوئی شغل نہیں ہے تو قرآن مجید کی تفسیر لکھتے. آج کل یہ ایک تماشا بن گیا. تفسیر لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ خالہ جی کا گھر ہے، لکھ ماری جیسے کیسے صفحے کالے کر دیے جناب. اب کہنے لگا یار تفسیر تو لکھ دی ہے، لیکن پہلے ہی تفسیروں سے کتابیں اور الماریاں، میری تفسیر کو کس نے دیکھنا، کس نے پڑھنا؟
اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کسی مشہور بندے سے کچھ تقریزی کچھ تعریفی کلمات اس کے شروع میں لکھوا لیتے ہیں، پھر مشہور بندے کا نام ٹائٹل پہ کیا کر دیں گے، چھاپ دیں گے، تو اس کے نام سے میری تفسیر کیا ہو جائے گی، بک جائے گی، میری بلے بلے ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یار مشہور بندہ تو اس وقت علامہ اقبال ہے، چلو ان سے کہتے ہیں، اس نے 2 سطریں بھی لکھ دی تو میرا کام بن جائے۔ وہ مسودہ لے کے چلا گیا، ڈاکٹر صاحب میں نے تفسیر لکھی ہے، آپ اس پر کچھ لکھ دیجئے تعریفی کلمات۔ انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے رکھ جاؤ، میں دیکھوں گا، اگر اس قابل ہوئی تو ضرور۔ کچھ عرصے کے بعد وہ خوشی خوشی گیا کہ بھئی کچھ لکھ دیا ہوگا، میرا کام بن جائے گا۔ پوچھا جناب آپ نے کچھ تعریفی کلمات لکھ دیے؟ علامہ نے کہا نہیں میں نے نہیں لکھے۔ پوچھا کیوں؟ کہا تمہاری تفسیر پڑھ کے مجھے کوئی اور خاص چیز تو نہیں ملی، ایک میری مشکل حل ہو گئی۔ بڑا خوش ہوا بھئی میری تفسیر سے کیا نقطہ ملا، علامہ جیسے بندے کی مشکل حل ہو گئی۔ پوچھا کیا؟ کہا تمہاری تفسیر پڑھنے سے پہلے تو میرا ذہن یہ تھا 1400 سالہ امت مسلمہ کی تاریخ میں حضرت حسین ہی مظلوم ہے بہت، لیکن تمہاری تفسیر پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچا جناب حسین سے بڑھ کر بھی ایک مظلوم شے ہے اور وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور ایک تاریخی جملہ بولا علامہ اقبال نے، ہر لئیم شخص رازدار دین کند، ہر کمینہ بندہ دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گیا۔ تو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہر کمینہ بندہ دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گیا، جس کو گھر میں بیوی دوسری مرتبہ سالن، وہ بھی کمرے کو کنڈی لگاتا ہے، کیمرہ لگاتا ہے، مائک لگاتا ہے، اور دین پر تباہ آزمائی کرنے کی کیا کرتا ہے؟ بولو بھائی، ناکام کوشش کرتا ہے۔ اب میرا موشن ٹوٹ گیا ہے، میں نے تو بات اگلے مدے پہ کرنی تھی لیکن ادھار ہے یار، کبھی مجھے مرضی کا مجمع ملا تو میں عرض کروں گا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو بھائیو، بات کر رہا تھا کہ میں ایک جگہ گیا، ایک صاحب نے مجھ سے پہلے وہ ریسرچ سینٹر کی بات کر رہا تھا، مجھے انہوں نے دعوت دی، میں پہنچا، وہ سارے ریٹائر قرآن مجید کو مشق ستم بنا کے بیٹھے ہوئے۔ مجھ سے پہلے ایک پروفیسر صاحب گفتگو فرما رہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، جی قرآن آسان ہے، مولویوں سے جان چھڑاؤ، قرآن سمجھو، خود ڈائریکٹ ہو جاؤ، ہر بندہ گھر میں ترجمہ پڑھے، قرآن سمجھے، اور پھر سورہ کبریٰ ملا کے دلیل دی۔ فرمانے لگے بھائی ہر مسئلے، توجہ کرنا ذرا، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں موجود، قرآن مجید میرے گھر میں، مجھے مولوی کی کیا ضرورت؟ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود، قرآن ترجمے والا میرے گھر میں موجود، مجھے مولوی کے پاس جانے کی، گھر بیٹھو سٹڈی کرو، مولویوں سے جان چھڑاؤ، فرقوں سے جان چھڑاؤ۔ لوگوں نے کہا واہ واہ کیا نقطہ لایا جناب آپ نے، کیا زبردست پوائنٹ کی بات کی، بند ہوگی مولویوں کی دکانیں۔ میں نے کہا مولوی کی دکان کسی کا باپ بھی نہیں بند کر سکتا، بولو بے شک۔ جب میری باری آئی تو میں نے بولا بھائی میرے پیش رو مجھ سے پہلے یہ دلیل دے رہے تھے، وہ مولوی کی ضرورت نہیں، قرآن ہر بندہ خود سمجھے، اور انہوں نے سورہ کبریٰ ملا کے نتیجہ نکالا بھائی ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود، قرآن میرے گھر میں موجود، مجھے کسی مولوی کی کیا ضرورت۔ میں نے کہا ایک بات میں بھی کرتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ہر بیماری کی دوا میڈیکل سٹور میں موجود، میڈیکل سٹور میرے گھر میں موجود، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ ہر بیماری کی دوا میڈیکل سٹور میں موجود، اور میڈیکل سٹور، بولو بھائی میرا کمرہ دوائیوں سے بھرا پڑا ہے، بس جان چھڑاؤ، ڈاکٹروں سے نخرے کرتے ہیں، فیسیں لیتے ہیں، چکر لگواتے ہیں، چمڑا اتار لیتے ہیں، جان چھڑاؤ ڈاکٹروں سے، آئندہ کوئی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، گھر میں دوا خانہ کھول لے، دوائیاں کھا لیا کرے، چلے گا؟ بولو بھائیو، آپ کہیں گے جناب آپ کا پورا گھر دوائیوں سے بھرا ہو، کون سی دوا لینی ہے، کب لینی ہے، کتنی لینی ہے، کس مزاج کے بندے کو کیسی دوا کھانی ہے، یہ وضاحت پوچھنے کے لیے تجھے پھر بھی کس کے پاس جانا پڑے گا؟ تو میں نے کہا بابا تیرا گھر قرآن و سنت سے کتابوں سے بھرا پڑا ہو، لیکن خدا کی قسم پھر بھی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تجھے مولوی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ کو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو کس بیوقوف نے تمہیں پٹی پڑھا دیجیے مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں بابا، چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھنے کے لیے ماہر کی طرف رجوع کرنا ضروری۔ تو اللہ کا قرآن اتنا مظلوم نہیں کہ ہر بندہ اس پر علامہ بنے اور تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہمیں اپنے علماء پر اعتماد نصیب فرمائے، ان
کی قدردانی کرتے ہوئے ان سے دینی سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ.